شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین کو کریدا، پھر اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، جنت و جہنم میں ہر شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا ہم اس پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرو اور صرف لکھی تقدیر پر بھروسہ نہ کر کے بیٹھو، اس لیے کہ ہر ایک کو اسی عمل کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: جس نے اللہ کی راہ میں دیا، اپنے رب سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کرتا رہا تو ہم بھی اس پر سہولت کا راستہ آسان کر دیں گے، لیکن جس نے بخیلی کی، لاپرواہی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ وضاحت: اس میں ان شیطانی وسوسوں کا جواب ہے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں کہ جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے تو اب عمل کیوں کریں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو، تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جاؤ، کیونکہ ہر شخص کو اسی عمل کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی جنت میں جانے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بننے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پیارا ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے۔ ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ دل ہار کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو، کاش کہ میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔